سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ایرانی اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا اور پھر ایرانی نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی کہ اب سعودیہ عرب خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے ریاض میں ایک کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہا ہے، تو یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟ دیکھیے، جو پیس پروسیس ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا آغاز پاکستان کی کاوشوں سے ہوا، اور پھر ہم نے جب سوئٹزرلینڈ کی جو مذاکرات ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر قطر نے بھی بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ میں یوں کہوں گا پچھلے تقریباً 1 یا 1.5 ماہ سے قطر نے اور خلیجی ممالک نے بھی اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن کی ہے، کیونکہ آف کورس آپ یہ جانتی ہیں کہ جب یہ انفارچونیٹ کانفلکٹ ڈیولپ ہوا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بعد جب حملے ہوئے ایران کی طرف سے خلیجی ممالک کو، تو کافی تشویش پائی گئی، اور آف کورس پھر اس نے ان ایڈورٹنٹلی جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی ایک پارٹی بنا دیا، ان کو ایک سٹیک ہولڈر بنا دیا اس تمام پروسیس کا۔ اور اب بہت سے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سیٹلمنٹ جو اس ڈسپیوٹ کی ہوتی ہے، جس کے اندر خلیجی ممالک کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا، تو وہ قابل عمل بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کاوشیں جاری ہیں کہ جو کوئی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک روایتی جنگ تو نہیں ہے جو صرف 2 ممالک کے درمیان ہے، یعنی امریکہ نے حملہ کیا ہے آف کورس ایران کے اوپر، لیکن یہاں پہ اس کے بہت سارے، اس حملے کے بعد ایک، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک پینڈوراز باکس کھل گیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لیبنان بھی ہے اس ایکویشن کے اندر، اسرائیل بھی ہے، یہاں پہ حزب اللہ بھی ہے، ہوتیز بھی ہیں، خلیجی ممالک کو جو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ان کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں۔ تو اب کوئی بھی جو دیر پا امن کی کاوشیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے جو خلیجی ممالک کا ویو پوائنٹ ہے اس کو بھی شامل حال کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ کاوش ہے، جو بھی ڈپلومیسی کی ایفرٹس ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو اس کا حل الٹیمیٹلی آپ کو نیگوسیشنز اور ڈپلومیسی سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے کاوشیں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا جاوید سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز کے میکینزم کی بہت بات ہو رہی ہے اور امریکہ سمیت قطر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ ایشو جو ہے یہ حل ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، انٹرنیشنل لا تو یہی کہتا ہے، یہ جو ویو پوائنٹ جس کا آپ نے اظہار کیا، جو کہ خلیجی ممالک کا ویو پوائنٹ بھی ہے، میں بلکہ یوں کہوں گا کہ پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جو رائٹ آف نیویگیشن ہے ایک انٹرنیشنل واٹر میں، وہ تو فری ہے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ہے وہ اس پہ کوئی پابندی لگائے یا کوئی ٹول لگائے۔ اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ انٹرنیشنل لا کو دیکھیں گی، رائٹ آف نیویگیشن وہاں پہ پراپرلی انشرائنڈ ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل ہو سکتا ہے۔ اگر ایران یا اس کے اندر پائے جانے والے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹول لگا دیں گے، تو یہ نامناسب بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی گنجائش میری نظر میں تو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے اندر بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی سب لوگ بالکل ایک طرح سے سوچتے ہیں، وہاں پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، یعنی وہاں پہ IRGC کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، وہاں پہ ایک پارلیمان بھی ہے، تو آف کورس مختلف آرا ہو سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہاں پہ ٹول لگانا چاہیے، میری نظر میں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پائی جانے والی جو سوچ ہے اس کے اندر بھی نظر ثانی ہوگی، اور وہاں پہ بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو انٹرنیشنل لا کو کی پاسداری کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہی عکاسی کرے گی اس تمام فیوچر ڈائمینشنز کی۔ اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھیں، اسٹریٹس آف مالکا ہے یا کوئی اور بھی ہیں، وہاں پہ بھی رائٹ آف نیویگیشن اوپن ہے، کوئی بھی ٹول نہیں لگا سکتا، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے سامنے آ رہا ہے، یعنی میرے علاقے میں آتا ہے یا میری جورسڈکشن ہے۔ وہاں پہ سامنے کچھ حصہ ضرور ایران کے جورسڈکشن میں ہوگا، لیکن اس آبنائے ہرمز کی بہت بڑا علاقہ اور رقبہ ہے وہ عمان کے پاس ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمان کو بھی اس طرح کی کوئی ایسپریشنز ہوں گی کہ وہ اس پہ ٹول لگائے۔ اچھا، یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو ریاض کانفرنس ہے اس کا جو مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہرمز کی ناکہ بندی اور ہرمز سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہوں گی، تو ڈو یو تھنک کہ اس ڈسکشن کے دوران یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور آگے جا کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایک واٹر وے ہے، ایک پاتھ وے ہے، یہاں سے ایک راہداری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جہاں سے نہ صرف تیل اور گیس گزرتے ہیں بلکہ بہت ساری لاجسٹک نیڈز، ایون اشیاء خرد و نوش اس خطے کی جو ہیں وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہیں، اور یہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ ہسٹوریکلی، لیگلی، ٹریڈیشنلی ہمیشہ اوپن رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی کنسرنز بالکل لیجٹمیٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ آف نیویگیشن ان کو ہونا چاہیے جس طرح ہمیشہ رہا ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات کی جا سکتی ہے، بیکاز کچھ
ممالک نے اس طرح کا کنسرن بھی اظہار کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ تخریب کاری ایسی کوئی چیز نہ ہو، پائریسی نہ ہو، پائریٹس بھی آپ سمجھتے ہیں اس علاقے میں ہو سکتے ہیں. تو اس کی تدارک کے لیے اگر کوئی ایک ایسا فیئر میکینزم ڈیولپ کر لیا جاتا ہے جو کہ تمام ممالک جو ہیں اس آبنائے ہرمز کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی باہمی رضامندی سے ہو، تو پھر تو وہ قابل عمل ہوگا. لیکن یک طرفہ طور پر یونیلیٹرل کوئی اسٹیپ لینا، یہ کہنا کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں باقی مانے یا نہ مانے، تو وہ تو مناسب بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ قابل عمل ہوگا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دانشمندانہ بھی وہ قدم نہیں ہوگا. اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں to be able to mediate between the two sides and all the sides of this party of this conflict، تو وہ بھی یہی نہیں پاکستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جس پہ کسی ایک فریق کو جو ہے وہ یہ لگے کہ وہ ان کی بات مانی جا رہی ہے اور باقیوں کی بات کو جو ہے رد کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا جاوید صاحب، جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران IAEA کے انسپیکٹرز کی تعیناتی پر راضی ہو گیا ہے، مگر اسماعیل بقائی نے اس کی تردید کر دی ہے. تو کیا اب نیوکلیئر ایشو بھی تکنیکی مذاکرات میں ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، سفارتکاری میں اور خصوصاً اس طرح کی سفارتکاری میں جب جنگ اور کانفلکٹ ہو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیے یہ ایک آپ کو کوئی بھی ڈپلومیٹ بتا سکتا ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ ممالک، کچھ پارٹیز آف کانفلکٹ جو ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو پلیز کرنے کے لیے، ان کے سامنے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک پوسچرنگ ہوتی ہے ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. لیکن جب وہ ٹیبل پہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ ایک فریم ورک میں طے کی گئی ہے. جو MOU دونوں اطراف نے سائن کیا ہے، جس پہ پاکستان نے بھی ایز اے میڈیٹر سائن کیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ان رائٹنگ لکھی گئی ہیں اور اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مستقبل کے جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے، اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ان کا مطلب حق ہے. اگر آپ دیکھیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ جب ابھی مذاکرات کے بعد بات کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو کس انداز میں اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں کسی سے اتنی بات نہیں کی جتنے کہ فیلڈ مارشل سے کی ہے، جو اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ پاکستان نے کلیدی طور پر اس تمام مذاکرات کا حصہ بھی رہا ہے اور پاکستان نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ٹو بی ایبل ٹو میڈیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اپنی ریلیشن شپ کو امریکہ کے ساتھ ڈیپن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ایک ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوا ہے جس نے پاکستان کو ایک امپیٹس دیا ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ میڈیشن کا رول پاکستان آج پلے کر رہا ہے. اچھا سر، یہ اوور آل جنگ کے دوران بھی اور ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل رہا ہے اور سپوائلر کے طور پہ نظر آیا ہے. اسرائیل بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شمالی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا،